10 محرم، محرم الحرام پورا مہینہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور 10 محرم کو مزید زیادہ، اور یہ 10 محرم کی جو بات ہے یہ اس کا تعلق فقط سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی فرعون کی قوم سے، اور یہودی اس وجہ سے روزہ رکھتے تھے، اور قریش مکہ بھی اس دن کی فضیلت کے قائل تھے، تعظیم کیا کرتے تھے، اور خود نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، دوسروں کو ترغیب دیتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں 10 محرم کو غلاف کعبہ چڑھایا جاتا تھا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، تو 10 محرم کی فضیلت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ یہ برکت والا فضیلت والا دن ہے۔ جو سیدنا حسین رضی کی شہادت ہوئی، وہ تو خود جنت کے سردار ہیں، جنت کے جو نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کا دن وہ مقرر کیا جو پہلے سے برکت والا تھا، تاکہ مزید فضیلتیں ان کو حاصل ہو جائیں۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے، جیسے جس کو رمضان میں اللہ اپنے پاس بلا لے، ہم کہتے ہیں دیکھو بھی اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی، تو کسی برکت والے دن کسی کو اپنے پاس بلا لینا، یہ اس شخص کی مزید سعادت کی بات کہی جاتی ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور 10 محرم کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر آئی، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن اٹھائے گئے۔ اور بعد میں لکھا کہ اسی دن 10 محرم ہی کے دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی، اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا، اور 10 محرم کو ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اور اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت ملی، مریض سے بیمار تھے تو صحت مند ہوئے، اور 10 محرم کو ہی حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور اسی طرح لکھا ہے کہ اسی دن 10 محرم کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور 10 محرم کو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات 10 محرم کے لکھے ہیں، تو 10 محرم کی باتیں شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ اس قسم کے بعض واقعات تاریخی ہیں، محدثین کو کچھ کلام بھی ہے، لیکن اس کی کثرت کے ساتھ ہیں، متعدد ہیں، کہ جس کی وجہ سے اس کی فضیلت کا انکار کرنا ممکن نہیں۔ اب 10 محرم کے روزے کے بارے میں باتیں سن لیجیے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کسی خاص دن روزے کا اہتمام فرماتے ہوں اور اس کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں سوائے اس دن 10 محرم کے دن کے۔ 10 محرم کے دن کا روزہ نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ مہینہ رمضان کا مہینہ، اس کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آنے والے سال، گزشتہ ایک سال اور آنے والے سال کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا، کفارہ بن جائے گا۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہاں پہ علماء نے لکھا، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ عاشورہ کے روزے سے افضل ہے۔ اور وجہ کیا؟ وجہ یہ بتائی کہ عاشورہ کے دن کو نسبت ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، اور عرفہ کے دن کو نسبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں 1 سال کی معافی، یہاں 2 سال کی۔ تو ہر دن کی اپنی اپنی برکت ہے۔ تو 10 محرم کے روزہ رکھنا یہ نبی علیہ السلام کا حکم دیا کرتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ نبی علیہ السلام سے پہلے اور کئی انبیاء نے بھی رکھا۔ یہ جو گناہوں کی معافی کی بات ہے نا، یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں یہ فقط توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور توبہ کے اندر 3 باتیں بنیادی ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کو شرمندگی ہو، اور دوسری بات کہ ارادہ بھی کرے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، اب فوراً چھوڑ بھی دے اس کو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے، پچھلے پہ شرمندگی بھی ہو، دوسری بات اس کو چھوڑ دے، اور تیسرا آگے پکا ارادہ کرے کہ میں نہیں کروں گا۔ تو توبہ کرنے کو ان 3 باتوں کا ہونا ضروری، اس سے صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ دونوں معاف ہو جائیں۔